الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیٹی لیور، ایسی غذائیں جو فیٹی لیور کو ریورس کر سکتی ہیں، ایسی غذائیں جو فیٹی لیور میں مفید ہے۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں فیٹی لیور کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً ہر گھر کے اندر آپ کو مریض ملے گا فیٹی لیور کا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ فیٹی لیور والے مریض کون سی غذائیں کھائیں، تو آج ان کے لیے اسپیشلی ویڈیو ہے۔ تو فیٹی لیور والے مریض اپنی غذاؤں کو نوٹ کر لیں اور اس کو معمولی مت سمجھیں۔ فیٹی لیور جگر خراب ہونے کا یہ پہلا اسٹیج ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو مرض جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جگر کو خراب کر دے گا۔ تو اس میں جو غذائیں آپ نے کھانی ہیں اس میں سب سے پہلے نٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں۔ آپ انجیر کھائیں، آپ کشمش کھائیں، آپ منقع کھائیں، آپ کھجور کھائیں، بادام کھائیں، اخروٹ کھائیں، کاجو کھائیں، چلغوزہ کھائیں۔ یہ تمام تر نٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ تھوڑا تھوڑا ان کو آپ ضرور دن میں کھایا کریں۔ دوسرے نمبر پر زیتون کا تیل ہے۔ زیتون کا تیل شفا ہے، اس میں گڈ کولیسٹرول پایا جاتا ہے، ریموو کرتا ہے۔ تو زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ نہار منہ 1 سے 2 چمچ آپ پی سکتے ہیں، یا آپ رات کو نیم گرم دودھ میں 1 یا 2 چمچ آپ اس میں ڈال کے آپ پی لیں۔ تیسرے نمبر پر کافی ہے۔ کافی بھی جو ہے فیٹی لیور کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، دن میں 1 کپ لازمی پیا کریں۔ چوتھے نمبر پر فروٹ ہے ایووکاڈو۔ ایووکاڈو پاکستان میں بہت کم ملتا ہے، اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، ضرور اس کو کھائیں۔ پانچویں نمبر پر آئل فش یعنی مچھلی کا تیل، یہ بھی فیٹی لیور کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے بیریز۔ یہ جتنی بھی بیریز ہیں وہ بھی فیٹی لیور کے لیے مفید ہیں۔ ساتویں نمبر پر گرین ٹی ہے۔ گرین ٹی بہترین چیز ہے فیٹی لیور کے لیے، لیکن اس میں بھی آپ نے چینی نہیں ملانی۔ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں میٹھا تو آپ تھوڑا سا گڑ شامل کر لیں یا شہد کا استعمال کر لیں۔ آٹھویں نمبر پر جتنے بھی فروٹ ہیں، فریش فروٹ جتنے بھی ہیں، آپ ان کو مکس کر کے کھا سکتے ہیں، فروٹ چاٹ بنا کے۔ نویں نمبر پر یہ جتنے بھی اناج ہیں ان کو مکس کر کے آپ ملٹی گرین آٹا بنا کے وہ آپ استعمال کریں۔ ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ فیٹی لیور کے لیے بہت مفید ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے گریپ فروٹ، یہ بھی فیٹی لیور کے لیے مفید ہے۔ گریپ فروٹ بھی اگر آپ کو ملتا ہے وہ ضرور آپ کھائیں۔ 11ویں نمبر پر گریپس ہے، انگور ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں۔ انگور جو ہے تمام بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ یہ انگور جو ہے جسم سے بیماری کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔
کوئی بھی بیماری ہو تو گریپس ہر بیماری میں مفید ہے۔ اس کے بعد ایگز ہیں۔ ایگ اگر آپ اس کو بوائل کر کے کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ فیٹی لیور کے اندر ایگ کا استعمال ضرور آپ کریں۔ تو یہ تھی غذائیں جو آپ فیٹی لیور والے مریض کھا سکتے ہیں، جس میں اچھا فائبر موجود ہے۔ وہ ساری غذائیں آپ کے لیے مفید ہے۔ تو اچھی غذائیں کھائیں اور اس کو اگنور مت کریں، اس کا علاج کروائیں۔ فیٹی لیور تب ہوتا ہے جب لیور جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا اور لیور جو ہے سست ہوتا ہے، تو تب جا کے فیٹی لیور بنتا ہے، جگر پہ چربی بنتی ہے۔ تو لیور کو ایکٹیو کریں، اس کے لیے علاج اپنا کروائیں، تو انشاءاللہ آپ کا لیور ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔